الحمدللہ آپ سب لوگوں کو ہمارے لیکچر پسند آ رہے ہیں. امید ہے ڈے بائی ڈے اور زیادہ امپرومنٹ آئے گی. آج جو ہم لے کر آئے ہیں پازیٹیو تھنکنگ کے بعد دوسری چیز میں آپ لوگوں کو ایڈوائز کرنے جا رہا ہوں کہ ہر گریٹ انسان کی ڈکشنری آف ونر ہونی چاہیے. ڈکشنری آف ونر یعنی کہ آج سے پہلے جو لوگ دنیا میں کسی بھی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں ان کی ہم وہ وجوہات اسٹڈی کریں جس کی بنا پر انہیں کامیاب کہا جاتا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم کہاں سٹینڈ کریں گے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. ایک شخص تھا وہ 20ویں منزل پر جا کر خودکشی کے لیے نیچے کود پڑا. ابھی وہ 16ویں یا 15ویں منزل پر آیا تھا تو ادھر ایک کھڑکی سے ایک شخص نے اس سے پوچھا تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ابھی تک تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. وجہ کیا تھی؟ اسے فائنل ڈیسٹینیشن کا پتہ ہی نہیں تھا تو وہ ہوا کو انجوائے کر رہا تھا. اسی طرح سے آج تک ہم نے ونرز کو اسٹڈی نہیں کیا ہوا ہوتا. ہماری لوزر والی ہیبٹس ہوتی ہیں اور ہم سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ونر کی لائف گزار رہے ہیں اور آفٹر سم ٹائم ہم کسی نہ کسی ونر کی پوسٹ پر کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. اس کے اندر ونر آف ڈکشنری میں میں ہر دفعہ ایک کوئی کریکٹر لے کر آؤں گا. وہ کریکٹر جسے آپ آلریڈی جانتے ہوں گے اور اس کی شارٹ آٹوبایوگرافی اسٹڈی کروں گا آپ کے ساتھ اور میں نے جو اس کے اندر سے کی پوائنٹس نکالے ہوں گے اس کو اسٹڈی کروں گا. آج میں لے کر آیا ہوں آرنولڈ شوارزنیگر کو. بہت جانتے ہوں گے آپ. باڈی کے لحاظ سے بہت ایکسٹرا آرڈنری فگر تھا. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے بائسیپ اور چیسٹ کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت کم لوگوں نے اچیو کیا یا کسی نے اچیو ہی نہیں کیا. آسٹریا کا رہنے والا تھا, غریب علاقے کا رہنے والا تھا. بہت زیادہ کوئی ویل نون فیملی نہیں تھی تو بہت ارلی ایج میں اسے آرمی میں کیڈٹ کروا دیا گیا تھا. اس نے اس دور میں ایک میگزین دیکھا جس میں مسٹر اولمپیاڈ کی تصویر لگی ہوئی تھی. اس نے کہا میں نے مسٹر اولمپیاڈ بننا ہے. یہ اس دور میں جب جم جاتا تھا تو جم والے کہتے تھے کہ تم نہیں بن سکتے, تمہارا اسٹرکچر ہی ایسا نہیں ہے. اس نے کہا آرنولڈ بنے گا. آرنولڈ جب وہاں ٹریننگ کرتا تھا تو کہتے ہیں کیڈٹ جب ٹریننگ کرتے تھے تو اس ٹریننگ کے بعد اتنے تھک چکے ہوتے تھے کہ بستر پہ اونده منہ گر جایا کرتے تھے. اور آرنولڈ اس کے بعد بھی 3 گھنٹے ایکسٹرا ٹریننگ کیا کرتا تھا. پھر اس کو ایک بار پتا چلا کہ مسٹر یونیورس کے لیے کسی جگہ پر کمپٹیشن ہے. اس کے بعد پیسے نہیں تھے جانے کے لیے, لیکن اس کے باوجود 26 آور کی ٹریولنگ کے بعد آرنولڈ وہاں پہنچا. آرنولڈ نہ صرف وہاں پہنچا, آرنولڈ نے ون کر لیا. ایٹ دا ایج آف 20 آرنولڈ مسٹر یونیورس بن گیا. اس کے بعد اسٹیٹ 7 ٹائم مسٹر اولمپیاڈ رہا. بہت ساری چیزیں پھر اس نے اپنی باڈی فگر سے ریلیٹڈ اچیو کی. اس نے کہا آرنولڈ مووی کرے گا. انہوں نے کہا کہ باڈی بلڈر موویز کیسے کر سکتا ہے, وہ تو موو ہی نہیں کر سکتا. آرنولڈ نے ہٹ موویز کی, آپ سب جانتے ہیں. آرنولڈ نے کہا آرنولڈ پالیٹکس میں جائے گا. انہوں نے کہا پالیٹیشین بالکل علیحدہ ہوتا ہے. آرنولڈ نے پالیٹکس میں اچیو کیا. کیلیفورنیا کا شاید گورنر بھی رہا. بہت مختصر سی میں نے شارٹ آٹوبایوگرافی اس کی آپ کے سامنے بتا دی. کیا کی پوائنٹس ہیں آرنولڈ کی؟ کی پوائنٹس ہیں جو ہماری ڈکشنری آف ونر میں آ جانے چاہیے. آرنولڈ کی زندگی سے میں نے جو چیز نکالی, میں نے نکالا اس کا ایم ویل ڈیفائن تھا. اس نے شروع میں یہ چیز سوچ لی تھی کہ آرنولڈ مسٹر اولمپیاڈ بنے گا. انسپائریشنل پرسنالٹی, میگزین کے اوپر جو تصویر لگی ہوئی تھی وہ اس کے لیے انسپائریشنل پرسنالٹی تھی. اسمال ونز ہیو بگ ریوارڈز. اس نے یہ نہیں کہا پہلے دن میں کسی جگہ چلا جاؤں. اس نے ایک چھوٹی چھوٹی جو تھی کامیابیاں ادھر سے اپنے سفر کا آغاز کیا. بہادر تھا. لوگوں نے کہا آرنولڈ نہیں کر سکتا. آرنولڈ نے وہ ساری چیزیں کر کے دی جو لوگ کہتے تھے آرنولڈ نہیں کر سکتا. اپرچونٹیز کو پک کرنا آتا تھا اسے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپرچونٹیز بیل بجائے ہمارے کمرے میں بیڈ روم میں آ کے ہمارے ساتھ شیک ہینڈ کرے. وہ باہر نکلتا تھا. ہر ونر کیا ہوتا ہے, باہر جاتا ہے, اپرچونٹیز کو پکڑ کے اندر لے کر آتا ہے. اسٹرگل
اسٹرگل کرنے سے نہیں گھبراتا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی 3 آور ایکسٹرا اسٹرینتھ کی ٹریننگ نہ کرتا. ہارڈ ورکر تھا، اسمارٹ ورکر تھا، اسے پتا تھا کس ٹائم پہ کیا سب کچھ کرنا ہے. تو ہر ونر کے اندر یہ ساری خصوصیات ہونی چاہیے. اگر یہ خصوصیات نہیں ہوں گی تو آپ ونر نہیں ہو سکتے. آج ہم نے صرف ایک ونر کو ڈسکس کیا ہے، اس پر آپ لوگ سوچئے گا. کوئی کوسچن ہو تو مجھے کوسچن بھیجیے گا. انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ایک ڈفرنٹ ونر کے ساتھ آئیں گے. تھینک یو. السلام.